بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا، یا پھر یوں کہیں کہ کوئی آج تک چاند پر جا بھی سکے یا نہیں؟ ناظرین، اس سوال نے کئی لوگوں کے دلوں کو بے چین کر رکھا ہے، کیونکہ آج تک کوئی بھی سائنسدان اس سوال کا مکمل جواب دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ لوگوں نے آئے دن اخبارات، نیوز چینلز پر یہ خبر سنی ہوگی کہ امریکہ، چائنا اور انڈیا جیسے کئی ممالک نے چاند پر جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی مالیت خرچ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے چاند پر پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی اور بعض افراد کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی انسان چاند پر جانے کے قابل ہو گیا ہے؟ آج میں آپ کو آپ کے اس سوال کا تفصیلاً جواب دینے کی کوشش کروں گا، جسے سن کر آپ خود بتائیے گا کہ چاند پر جانے والی کہانی میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ مگر ویڈیو کے شروع میں نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت پہنچتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ ناظرین، ناسا کے مطابق نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا تھا، جس کی انہوں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی۔ لیکن پھر جو ویڈیو ناسا نے بنائی تھی، اس کو کچھ ماہرین نے غلط ثابت کر دیا۔ آپ اس کی مثال کچھ یوں لے سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کسی جگہ رہتے ہیں اور آپ کا دوست صوبہ سندھ کا دورہ کر کے آیا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ اس جگہ یہ چیز بھی تھی، فلاں چیز بھی تھی، تو آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ آپ نے وہ جگہ دیکھی ہی نہیں ہے، اور آپ کے دوست کے مطابق وہ اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے۔ ناسا نے بھی کچھ ایسے ہی کہانی کو دنیا کے سامنے متعارف کروایا تھا، لیکن جن لوگوں کو چاند ستاروں کا علم تھا، انہوں نے ناسا کی اس کہانی کو غلط ثابت کرتے ہوئے اس پر سوال بھی اٹھائے۔ آج کی دنیا میں ان لوگوں کو کنسپیریسی تھیورسٹ کہا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو کچھ ایسے ویڈیوز اور تصاویر دکھاتے ہیں جو ناسا نے بطور ثبوت پیش کیے تھے، جن کو دیکھ کر کئی سائنسدانوں اور کنسپیریسی تھیورسٹ نے کئی سوالات اٹھائے تھے، اور شاید انہیں دیکھ کر آپ کے دل میں بھی وہی سوالات پیدا ہوں جو ان کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، ناسا کے مطابق اب وہ چاند پر اس لیے نہیں جانا چاہ رہے کیونکہ چاند پہ جانا انہیں کافی مہنگا پڑتا ہے، اور اب اتنی بڑی رقم چاند پر جانے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ 50 سال پہلے کی ٹیکنالوجی اور اب کی ٹیکنالوجی میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے، جس سے اس کی قیمت میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں چاند پر جانا پہلے سے بھی زیادہ آسان ہے، لیکن ناسا والوں کے مطابق ہم چاند پر جانے کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب ہم سیدھا مریخ پر ہی جائیں گے۔ یہی ان کی سب سے اہم کانہ بات تھی کہ چاند ہماری زمین اور مریخ کے درمیان میں موجود ہے، تو اگر ہم پہلے چاند پر جا کر وہاں سے مریخ پر جائیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس سے ہمیں نہ ہی زیادہ بڑی مشینری بنانی پڑے گی، اور ہم چاند پر آسانی سے اپنے جہاز کی مرمت اور فیول بھر کر مریخ کی طرف روانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ناسا کی طرف سے دیے گئے ثبوتوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہمارے اسٹرونومرز نے چاند پر ایک آئینہ بھی رکھا ہے، جس پر زمین سے ایک مخصوص جگہ سے چاند پر روشنی ڈالیں تو ریفلیکٹ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے کہ اسے کسی انسان نے ہی رکھا ہے، کیونکہ ایسا تو کوئی روبوٹ بھی کر سکتا ہے جسے چاند پر بھیجا گیا ہو، اور اس کی تو کوئی ویڈیو یا تصویر بھی موجود نہیں ہے جو اس بات کو ثابت کرے کہ اس آئینے کو چاند پر انسان نہیں رکھا ہے۔ ان سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انسان چاند پر گیا تھا تو وہ جس جہاز پر گیا تھا، وہاں جا کر اس نے جو اپنے مشاہدات سے ریسرچ پیپرز بنائے تھے اور ساتھ میں چاند کا جو پتھر لے کر آئے تھے، وہ بھی ناسا کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں ناسا کا کہنا ہے کہ وہ سب ضائع ہو چکا ہے۔ دوستو، اس بات کو ذرا آپ لوگ خود سوچئے کہ انسانی تاریخ کی اتنی بڑی کامیابی کا ہر ثبوت اس طرح ضائع ہو جانا کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ماضی میں امریکہ میں ایک سروے کروایا گیا تھا
جس میں لوگوں سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ناسا نے کسی انسان کو چاند پر بھیجا ہے۔ تو حیران کن بات یہ ہے کہ 20% کی آبادی نے یہ کہا کہ یہ صرف ایک فرضی کہانی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس سروے سے ایک تھیوری نکل کر سامنے آئی کہ رشیا اور امریکہ کے سر پر اس وقت ایک دوسرے سے آگے نکل کر سپر پاور بننے کا اچھا خاصا جنون تھا۔ ایسے میں رشیا نے ایک روبوٹ کو چاند پر مکمل کامیابی سے لینڈ کروایا۔ اس کے بعد امریکہ میں بدلے کی آگ دوڑنے لگی۔ چونکہ امریکہ اس وقت خود کو ایک سپر پاور کی شکل میں دنیا کے سامنے متعارف کرواتا تھا، تو اس نے رشیا کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ رشیا نے صرف اپنا روبوٹ چاند پر بھیجا تھا، لیکن ہم چاند پر انسان کو بھیجیں گے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے صرف رشیا کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا۔ در حقیقت کوئی بھی انسان آج تک چاند پر نہیں جا سکا، اور جو ویڈیوز اور تصاویر بطور ثبوت دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، انہیں اسٹوڈیو میں ایک فلم کی مانند بنایا گیا ہے۔ ان کا حقیقت سے دور دور تک کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور جن لوگوں کو اس بارے میں اچھی خاصی سمجھ ہے، ان لوگوں نے ان ویڈیوز میں موجود باریک غلطیوں کو نہ صرف اچھے طریقے سے پکڑا بلکہ اس پر سوال بھی اٹھائے۔ ناظرین، یہ تو ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ چاند پر ایٹماسفیئر یعنی ہوا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ناسا کی پیش کردہ اپولو 11 چاند مشن کی ایک ویڈیو جس میں ایک ایسٹروناٹ امریکہ کا جھنڈا چاند پر لگا رہا تھا اور وہ جھنڈا ہوا کی وجہ سے لہرانا شروع ہو گیا۔ حالانکہ ناسا نے خود کہا ہے کہ چاند پر ہوا بالکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ چاند پر جا چکے ہیں ان کے پیروں کے نشان آج تک چاند پر موجود ہیں۔ لیکن پھر سوچنے کی بات ہے کہ ناسا کی طرف سے پیش کی گئی ویڈیو میں جھنڈا لہرانا کیسے شروع ہو گیا۔ اب اس جھنڈے میں کوئی جن بوت تو آنے سے رہا جو اسے ہلا رہا ہے، باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ ناظرین، دوسرا ایک اور سوال کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر زمین پر اترتا ہے تو نیچے موجود زمین کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے، لیکن جب ناسا کا راکٹ اتنے بڑے طاقتور انجن کے ساتھ چاند پر اترا تو چاند کے زمین کو فرق تک نہیں پڑا۔ وہاں سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہا، ایک پتھر تک بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ جب ناسا سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بے تکا سا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں نے جہاں لینڈنگ کی تھی وہاں کے پتھر بہت مضبوط تھے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نہیں ہلے۔ لیکن ان کے اس جواب نے انہیں مزید پھنسا دیا کہ چلو مان لیا کہ پتھر مضبوط تھے اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، پر کیا چاند کی مٹی بھی اتنی مضبوط تھی؟ وہاں سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہا، یا بس ان کے پیروں کے نشان لینے کے لیے ہی مٹی نرم ہوئی تھی اور نشان لے کر واپس سخت ہو گئی؟ دوستو، آپ لوگوں نے فلمز میں دیکھا ہوگا کہ شوٹنگ کے دوران کئی لائٹس استعمال ہوتی ہیں جو ہر طرف سے روشنی مہیا کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز کے کئی سائے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ناسا کی ان فلمز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ چاند پر دکھائی دے رہے ہیں ان کے بھی کئی سائے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ فلمز چاند پر نہیں بلکہ کسی اسٹوڈیو میں تیار کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان ہیلمٹ پہن کر اسٹوڈیو میں شوٹنگ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز اس کے سامنے ہوگی اس کا عکس ہیلمٹ کے شیشے پر ضرور نظر آئے گا۔ وہی ناسا کی اس ویڈیو میں بھی ہوا، اور جب ناسا سے اس ہیلمٹ میں دکھنے والی نامعلوم چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جو کہ ایک حیران کن بات ہے۔ دوستو، اس کے بعد سب سے بڑا اور آخری سوال یہ کہ ان تمام تصاویر اور ویڈیوز میں کوئی بھی ستارہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی ناسا نے نہایت ہی احمقانہ جواب دیا کہ جب ہم ان فلمز کی ریکارڈنگ کو دھو کر لے کر آئے تو اس میں تمام ستارے خود بخود ہی غائب ہو گئے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس موجود کیمرے کی کوالٹی اتنی بہتر نہیں تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ 2 یا 3 ثبوتوں میں سے نہیں بلکہ ہر ویڈیو اور ہر تصویر سے اس ستارے مکمل طور پہ غائب تھے، جو کہ اتفاق تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔
اس طرح ناسا نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے سارا ملبہ کیمرے کی خراب کوالٹی پر ڈال دیا۔ لیکن سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ستاروں کو ان کی تصویروں اور ویڈیوز میں دکھا دیتے تو ان کی کانسٹیلیشن، جس کے مطابق تمام ستارے ایک خاص ترتیب میں موجود ہوتے ہیں، ان کو پڑھ کر یہ آسانی سے بتایا جا سکتا تھا کہ ناسا والے جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ۔ پر شاید ناسا والوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ان سب ثبوتوں میں سے ستاروں کو غائب کر دیا۔ تو دوستو، ہم نے آپ کے سامنے سارے حقائق رکھ دیے۔ اب آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ ناسا اور روس کے خلاء باز کبھی چاند پر گئے ہوں گے یا یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جلدی ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔